جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان اورنگ آباد، ڈاکٹر غفار قادری، سید معین صاحب، وارث پٹھان صاحب، دیگر حاضرین اور اسٹیج پر جلوہ افروز مختلف مکاتب و مسائل۔ جب 1999 میں اپنا پہلا اسمبلی الیکشن لڑ رہا تھا تو دیوانہ وار چندران گٹے کی گلیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں ایک اسکول قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان کی باتوں کو کئی افراد نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کئی آتے ہیں، کئی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس مشن کی، اس ویژن کی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خوابی روح جب جاگ جاتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں، تو اس وقت حبیب ملت کو بھی اپنی منزل آسمانوں میں نظر آ رہی تھی۔ چندران گٹوں کی گلی کوچوں سے جو مشن کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ وہ سرزمین اورنگ آباد تک پہنچ گیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مشن ہندوستان کے، اس مشن کے نتائج ہندوستان کے چپے چپے اور کونے کونے پر دیکھنے میں ملیں گے۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جس کے تحت اب تک 11 اسکول قائم کیا۔ اس حضرت عمر فاروق کے غلاموں کے غلام نے حیدرآباد کے دروازے پر دستک دے کر ایک ایک دستک پر اناج پہنچایا۔ حبیب ملت با خود نفس نفیس وہاں موجود تھے۔ آپ نے خلیفہ قطب کی سنت کو حیدرآباد میں زندہ کیا۔ آپ کی دن رات طرف یہی تھی کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ بھوکے ہیں، انہیں اناج پہنچانا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، آپ جا کر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھیں، آپ جا کر پوری سوشل میڈیا پر جو ہے دیکھیں کس طرح سے اناج کی پیکنگ کی گئی، گھر گھر کینسر کے مریضوں کو اناج پہنچا گیا۔ اور میں جانتا ہوں اس کام کا چھوٹا سا حصہ میں بھی تھا۔ حبیب ملت کو رات میں 2 بجے فون آتے تھے تو آپ وہاں پر اناج پہنچاتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں کئی ویڈیوگرافرز تقاریب نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے تھے، آپ نے رقمی امداد دی، اناج دیا۔ آپ سوچئے، کوئی نہیں سوچ سکتا رمضان المبارک میں حفاظ اکرام تراویح نہیں پڑھا سکے تھے، میرے اور آپ کے قائد نے، جنہیں اللہ سلامت رکھے، اس قائد نے ہمیں حکم دیا، میاں جاؤ ایک فہرست بناؤ، جتنے حفاظ ہر سال قرآن تلاوت تراویح میں سناتے تھے ہم انہیں امداد دیں گے، کیونکہ انہیں پیسے بھی ملتے تھے، رمضان میں انہیں پیسے نہیں مل رہے۔